بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن هدى بهدیہ إلی یوم الدین. مقدمۃ الکتاب کے طور پر چند ضروری چیزوں کو ذکر کیا گیا. ویسے تو مقدمۃ الکتاب سے متعلق اور بھی بہت ساری ضروری باتیں ذکر کی جا سکتی ہے، مگر چونکہ امام مسلم کا مقدمہ خود اپنے اندر علم حدیث سے متعلق انتہائی دقیق مباحث پر مشتمل ہے، لہذا اقسام حدیث، اقسام کتب حدیث اور طبقات محدثین، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی کتاب میں اشارتاً جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس موقع پر اسے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب مقدمۃ الکتاب میں دو چیزوں کو ذکر کیا جائے گا. ایک تو مقدمۃ الکتاب میں مصنف کتاب کا تعارف اور دوسرا کتاب کا تعارف. امام مسلم کے سلسلے میں کہ امام مسلم کا نام کیا ہے، آپ کی جائے ولادت کیا ہے اور آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے علم حدیث کے باب میں، اور آپ کی وفات کب، کہاں اور کیسے ہوئی. سب سے پہلی بحث امام مسلم کا اسم گرامی. امام مسلم کا نام مسلم ابن الحجاج القشیری. آپ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو الحسین. آپ کا پورا نسب مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاز القشیری. آپ کو قشیری کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ عرب کے ایک مشہور قبیلے قشیر سے تعلق رکھتے ہیں، گویا آپ اصلاً عرب ہے، البتہ مولدن و مسکنن عجم ہے. آپ کی ولادت اور آپ کا وطن یہ عجم میں ہوتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ آپ کے آبا و اجداد نے قشیر ابن کعب کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، قشیر ابن کعب کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، اس نسبت سے آپ کو قشیری کہا جاتا ہے. البتہ امام ذہبی نے اسے محض ایک احتمال قرار دیا ہے. آپ کی ولادت، آپ کی سن ولادت کے سلسلے میں چار اقوال ہیں. قول اول، آپ کی ولادت سن ہجری 201 میں. امام ذہبی نے اسے اپنی کتاب العبر میں ذکر کیا ہے. دوسرا قول کہ آپ کی ولادت سن ہجری 202 میں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. تیسرا قول سن ہجری 204، جسے امام ذہبی نے صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کیا ہے، قیل کہہ کر.
جیسے امام ذہبی نے صیغہ تمریض کے ساتھ مجہول کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور چوتھا قول سن ہجری 206 حاکم نیشابوری نے اسے ذکر کیا ہے، ابن الاخرم کے حوالے سے۔ حاکم نیشابوری نے ابن الاخرم کے حوالے سے اسے ذکر کیا ہے۔ آپ کا مقام ولادت، آپ کی ولادت خراسان کے مشہور و معروف علمی شہر نیشاپور میں ہوئی۔ خراسان کے مشہور و معروف شہر نیشاپور میں ہوئی، جو اپنے زمانے کا بغداد کے بعد سب سے بڑا شہر مانا جاتا تھا، مگر ہلاکو خان نے اسے تہس نہس کر دیا۔ امام مسلم اور ان کے علمی اسفار، امام مسلم کے سلسلے میں حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے احادیث مبارکہ کے حصول کے لیے بے شمار اسفار کیے۔ اسی لیے آپ کا شمار احد الرحالین فی طلب العلم میں ہوتا ہے۔ احد الرحالین فی طلب العلم میں ہوتا ہے۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے علم حدیث کے لیے حجاز کا سفر کیا۔ جہاں پر آپ نے حج ادا کیا، اور اس زمانے کے محدثین سے استفادہ کیا۔ خاص طور پر سعید ابن منصور سے، اور محدث کبیر امام کعنبی سے۔ سعید بن منصور اور محدث کبیر امام قعنبی سے۔ اسی طرح مدینہ میں ابو مصعب الزہری سے، ابو مصعب الزہری سے، اور اسماعیل ابن ابی اویس سے۔ پھر آپ حج کے بعد عراق کی طرف آئے، اور بصرہ میں علی ابن نصر الجہضمی سے، بصرہ میں علی ابن نصر الجہضمی سے، اور کوفہ میں احمد ابن یونس اور عمر ابن حفص ابن غیاث، اور کوفہ میں احمد ابن یونس اور عمر ابن حفص ابن غیاث، اور سعید ابن محمد ابن سعید جیسے محدثین سے سماع کیا۔ پھر آپ بغداد تشریف لے گئے، جہاں امام احمد ابن حنبل، احمد ابن منیع، جہاں پر احمد ابن حنبل، احمد ابن منیع، خالد ابن خداش، عبید اللہ ابن عمر القواریری، عبید اللہ ابن عمر القواریری، امام بزار المقری،
جیسے کبار محدثین سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد آپ بلخ گئے جہاں قتیبہ ابن سعید سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ مدینۃ الرائے جہاں پر آپ نے محمد ابن مہران اور ابو غسان جیسے محدثین سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے مصر کا سفر کیا جہاں احمد ابن عبد الرحمن الوہبی آپ نے مصر کا سفر کیا جہاں پر احمد ابن عبد الرحمن الوہبی اور عمرو ابن سواد اور محمد ابن رمح ابن المہاجر اور محمد ابن رمح ابن المہاجر جیسے محدثین سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد آپ ملک شام کی طرف گئے جہاں محمد ابن خالد السکسکی سے اور ان کے علاوہ بھی بے شمار محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا۔ جیسا کہ امام ابن عساکیر نے تفصیل کے ساتھ تاریخ دمشق میں اس کا ذکر کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 55 سے 60 سالہ زندگی میں آپ نے نہ کسی پر غصہ کیا، نہ کسی کو برا بھلا کہا اور نہ کسی سے آپ کا جھگڑا ہوا۔ پوری زندگی کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی۔ کیسی زندگی گزارتے تھے؟ 55-60 سال کی زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ یہاں تو 15 سال کی زندگی میں آدمی سینکڑوں سے کیا کر دیتا ہے؟ لڑ لیتا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین کی زندگیوں کو جب پڑھا تو مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا امام مسلم کے ان اخلاق نے کہ کبھی کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا، کبھی کسی سے جھگڑے بھی نہیں اور کبھی کسی پر غصہ بھی نہیں ہوا۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ ان کے منشے کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ 55-60 سال کی انسان زندگی پاوے اور کبھی ان کے منشے اور ان کی مرضی کے خلاف کچھ ہو ہی نہ۔ امام مسلم کی وفات اس بات پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات یوم الاحد یعنی اتوار کے دن 5 رجب المرجب سن ہجری 261 میں ہوئی۔ جیسا کہ امام ابن الصلاح حافظ ابن حجر اسقلانی اور مؤرخ کبیر
تاشقبری زادہ نے بیان کیا. مصنف کا نام ہے تاشقبری زادہ، طا ظا والی طا الف شین، قبری زادہ، تاشقبری زادہ. ایک مورخ ہے، ان کا نام ہے تغری بردی. عجیب عجیب نام ہوتے تھے ان کے. یہ اصل میں ان کے نام تو عبد الرحمن، عبداللہ اور مسلمانوں کے نام ہوتے تھے، لیکن اتنی بکثرت نام ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی کسی نہ کسی، کبھی گاؤں کی نسبت سے، کبھی خاندان کی نسبت سے، کبھی کیا نسبت سے، ان نسبتوں سے، کبھی اپنے پیشے کی نسبت سے کیا ہو جاتے تھے، مشہور ہو جاتے تھے. آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے 201 میں آپ کو مانا ہے ان کا کہنا ہے کہ 61 سال عمر ہوئی. جنہوں نے 202 میں مانا انہوں نے 60 سال عمر بیان کی. جنہوں نے 204 مانا انہوں نے آپ کی عمر بیان کی ہے تقریباً 57 سال، اور جنہوں نے 206 مانا ہے انہوں نے آپ کی عمر بیان کی ہے 55 سال. تو 55 سے 60 سال کے درمیان آپ کی عمر ہوئی. آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ حلال کمائی کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. اپنے علم سے کبھی بھی آپ نے دنیا کو طلب نہیں کیا. کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، سفر کے دوران بھی اپنے ساتھ کپڑے ساتھ میں رکھتے تھے، جہاں جاتے تھے کپڑا بیچتے تھے، اپنا گزران چلاتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں علم حدیث کیا کرتے تھے، وہ حاصل کرتے تھے. نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، نہ کبھی کسی سے کوئی طمع کی، اور نہ علم پڑھا کر کبھی کسی سے کوئی مال آپ نے طلب کیا. تو زہد تقوی ایسے ہی مسلم نہیں بن گئے. مسلم بننے کے لیے بہت کچھ آپ نے بہرحال کیا. آپ کی وفات کا سبب کیا ہے؟ اس سلسلے میں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے آپ کے سامنے کھجور رکھی ہوئی تھی، آپ بے خیالی میں کتابوں پر کتاب پلٹتے رہے اور کھجور کھاتے رہے. اب ظاہر سی بات ہے کھجور یہ بہت گرم ہوتی ہے، کثرت سے کھجور کو کھا لینے سے آدمی اس کا تحمل نہیں کر سکتا ہے. تو جس کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے اور پھر اسی بیماری میں آپ کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا. یہی بات عام طور پر حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. ابن الصلاح نے کہا ہے کہ میں نے امام مسلم کی قبر کی زیارت کی نیشابور میں، گویا کہ نیشاپور میں آپ کی قبر ہے. تو یہ ہے امام مسلم. امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کو کس نہج کے ساتھ لکھا؟ تو صحیح مسلم کا تعارف. ویسے تو اگر تفصیل کے ساتھ آپ پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے شیخ حسن المشہور کی، عربی میں کتب خانے میں بھی موجود ہے وہ کتاب. اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے الامام مسلم ابن الحجاج ومنهجه في الصحيح واثره في علم الحديث. الامام مسلم ابن الحجاج ومنهجه في الصحيح واثره في علم الحديث. یہ تقریباً 2 جلدوں میں کتاب ہے جس میں امام مسلم کے حالات اور امام مسلم کی کتاب اور اس سے متعلق مباحث کو دکتورا کے رسالے کے لیے عرب کے ایک مشہور شیخ ہے الشیخ مشہور حسن، انہوں نے امام مسلم سے متعلق ساری چیزوں کو جمع کیا ہے. امام مسلم کی کتاب کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ امام مسلم کی یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، ویسے امام مسلم کہ ان روات کو، ان کے تلامذہ کو اور ان پر
علماء نے ان کے سلسلے میں کیا باتیں بیان کی ہے، ایسی بھی بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہے، مگر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ابھی اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو صحیح ہے مسلم اور اس کا تعارف۔ شیخ ابو عمرو بن الصلاح فرماتے ہیں کہ احادیث صحیحہ کے باب میں اس کتاب کا درجہ بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث کو حفظ کیا اور حضرات محدثین سے جمع کیا، اور پھر اس میں سے 4000 سے زائد احادیث کو اپنی اس کتاب کے لیے منتخب کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو اس زمانے کے سب سے بڑے محدث ابو زرع الرازی کو پیش کیا۔ انہوں نے کتاب پر نظر ثانی کی، چند احادیث کے سلسلے میں نشاندہی کی کہ یہ معلول ہے، اور اس کے بعد کہا کہ مکمل اس کے علاوہ احادیث صحیح ہے، تو میں نے ان معلول احادیث کو حذف کر دیا۔ خود امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس حدیث کو بھی اپنی اس کتاب میں اختیار کیا ہے وہ کسی نہ کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر، اور جن احادیث کو چھوڑا ہے انہیں بھی دلائل کی بنیاد پر چھوڑا۔ مسلم شریف کی خصوصیتوں میں بیان کیا جاتا ہے، نمبر 1 حسن ترتیب، اور نمبر 2 کثرت طرق۔ تو یہ 2 خصوصیتیں ہیں امام مسلم کی، کہ کسی بھی حدیث کے جتنے طرق ہو سکتے ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی علت اور کوئی ضعف اور کسی قسم کا کوئی شذوذ نہ پایا جاتا ہو، ایسے تمام کے تمام طرق کو آپ جمع کر دیتے ہیں اور بڑی حسن ترتیب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ جمع کرتے ہیں۔ امام مسلم کے شرائط مسلم، ابھی اوپر ذکر ہوا ابو زرع الرازی کا، یہ اپنے زمانے کے انتہائی جلیل القدر محدث گزرے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رئی میں ایک شوہر نے قسم کھائی کہ اگر ابو زرع رازی کو 1,00,000 حدیث یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے 3 طلاق۔ کیسے کیسے سرفرے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ عورت روتی ہوئی امام ابو زرع رازی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے سرفرے شوہر نے ایسی قسم کھائی ہے، اب آپ ہی اس کا حل بتائے کیا ہے۔ تو ابو زرع رازی نے کہا، یا اختی لا تخافی علی نفسکی، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، احفظ 300,000 حدیث کالفاتحۃ، مجھے 3 لاکھ حدیثیں ایسی یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ لوگوں کو کیا یاد ہوتی ہے؟ کہاں میں نیند میں اور آنکھ بند کر کے کیا کر سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں۔ ایک بیٹھک میں کسی میں مجال ہے تو آگے سن لے، اس لیے تیرے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، ٹینشن نہیں لینے کا۔ وہ سر پھرا بھی ایسی تھوڑی بولا ہوگا،
اس کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا تو ہی بولا ہوگا وہ. تو ایسے تھے ابو زرع رازی. تو فرماتے ہیں کہ اس پوری کتاب پر ابو زرع رازی کے پاس نظر کروائی آپ نے, اور ابو زرع رازی نے جہاں جہاں پر کہا کہ بھئی اس حدیث میں یہ علت ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کر دیا, اسے چھوڑ دیا. شرائط مسلم, سب سے پہلا امام مسلم نے کسی بھی حدیث کے مشہور ائمہ متقدمین سے کوئی روایت نقل نہیں. امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کیا مگر آپ کی کسی روایت کو نقل کیا نہیں, آپ کا اپنا طریقہ تھا. تو ائمہ حدیث متقدمین جو مشہور تھے ان لوگوں کی کسی حدیث کو آپ نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا. نمبر 2, انہی احادیث کو ذکر کیا جو سند متصل کے ساتھ مروی ہو اور اس کے تمام روات عادل اور ضابط ہو, کامل الضبط والاتقان ہو, اور اس کے تمام روات کامل الضبط والاتقان ہو, اور ہر قسم کی شذوذ اور علت سے پاک, اور وہ متن میں ہر قسم کے شذوذ و علت سے پاک ہو. یہ امام مسلم نے اسی وجہ سے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ, بعض حضرات نے ڈائریکٹ قرار دیا ہے اور بعض نے بخاری کے بعد اصح الکتب بعد البخاری یہ کہہ کر اس کتاب کو یاد کیا ہے. بہرحال یہ امام مسلم کی جو کتاب ہے, اس کتاب کو بہت محنت کے ساتھ امام مسلم نے جمع کیا ہے. میرے اور آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ کتاب سامنے رکھی ہے اور سند کے ساتھ پڑھ لینا آسان ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہماری بڑی تعداد وہ ہے جو اتنی آسانی کے ساتھ ملی ہوئی چیز کو بھی پڑھ سکتے نہیں. کتنی بڑی غفلت کی بات. امام مسلم بیچارہ 14 سال کی عمر میں ما نبت علی وجہہ شعر, ابھی تو چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی, اپنے دیار کو چھوڑتا ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. کبھی مصر جاتے ہیں, کبھی شام جاتے ہیں, کبھی عراق جاتے ہیں, کبھی حجاز جاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. اس لیے کہ نیشابور کا علاقہ یہ اس وقت ہے ایران میں, اس میں ہے ایران میں. تو کوئی آسان سفر نہیں تھا, بڑے مشکل. اور اس زمانے میں کوئی گاڑی واڑی تھی نہیں, گاڑی کیا بیل گاڑی بھی نہیں تھی. لوگ سفر کرتے تھے کس پر, یا تو پیدل چل کر سفر کرتے تھے یا اونٹ پر سفر کرتے تھے. اس کے علاوہ اور یہ سب اکثر علاقے ایسے ہیں جو ریگستان ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اسفار بھی امام بخاری کی طرح بالکل پیدل چل کر ہوئے, مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری اور امت کے لیے ایک انتہائی عظیم کارنامہ انجام دیا. اللہ رب العزت امام مسلم کی ان خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ہم تمام طلباء کو امام مسلم کی اس کتاب سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. امام مسلم کی اس کتاب کا جو خاصہ ہے وہ ہے اس کا مقدمہ, کہ آپ نے اپنے مقدمے میں علم حدیث سے متعلق بہت سارے انتہائی دقیق مسائل اور مباحث کو چھیڑا, جس میں خاص طور پر روایت عنعنہ پر آپ نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے. کہ بعض روایت ہوتی ہے حدثنا سے, بعض ہوتی ہے اخبرنا سے, بعض ہوتی ہے انبأنا سے, اور بعض روایت ہوتی ہے عن سے. تو اس کو کہتے ہیں روایت عنعنہ, عن فلان وعن فلان وعن فلان. تو اس سلسلے میں امام مسلم اور امام بخاری ان دونوں حضرات کے درمیان بڑا شدید اختلاف پایا جاتا ہے. اس پر آپ نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا اور اپنے مسلک کو دو ٹوک انداز میں ثابت کیا ہے, جو کتاب میں عنقریب انشاءاللہ
ذکر کیا جائے گا جس پر تفصیل سے کلام ہوگا۔ تو امام مسلم کا مسلک کے سلسلے میں یہ تھا کہ عنعنہ میں لقاء شیخ ضروری نہیں، لقاء الراوی بین الراویین لقاء ضروری نہیں، معاصرت کافی ہے، دونوں کا زمانے کا ایک ہونا کیا ہے کافی ہے۔ امام بخاری کے یہاں پر لقاء ثبوت لقاء ضروری، اگر لقاء کا ثبوت نہیں ہے تو آپ عنعنہ والی روایت کو نہیں لیتے۔ البتہ امام بخاری صرف اپنی کتاب بخاری میں یہ التزام کرتے ہیں، بخاری کے علاوہ میں آپ کا التزام نہیں ہے۔ الادب المفرد اور اس کے علاوہ جو آپ کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں تو آپ نے بھی امام مسلم ہی والے مسلک کو کیا اختیار کیا ہے۔ تو آپ کا جو مسلک ہے کہ ثبوت لقاء، امکان لقاء نہیں بلکہ ثبوت لقاء، امام مسلم کہتے ہیں امکان لقاء کافی ہے، معاصرت ہوئی یعنی امکان لقاء، اور امام بخاری کہتے ہیں ثبوت لقاء، وہ صرف بخاری تک محدود ہے۔ بخاری کے علاوہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی امام بخاری نے، ان کتابوں میں کہیں پر بھی آپ نے اس بات کا التزام نہیں کیا ہے، وہاں پر امکان لقاء پر کام کیا ہے، چلایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ثبوت لقاء اور ملازمت طویلہ مع الشیخ کو لازم قرار دیا جاوے تو احادیث مبارکہ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو جس سے امت محروم ہو جاتی ہے، جس سے امت کیا ہو جاتی ہے، محروم ہو جاتی ہے۔ لہذا امام مسلم کے اس مسلک کو جمہور نے بھی اختیار کیا ہے، جمہور محدثین بھی کہتے ہیں کہ بھئی صحیح بات ہے، امکان لقاء یہ کافی ہے، اس سے سند کو سند متصل کہا جائے گا، سند متصل ہونے کے لیے ثبوت لقاء یہ ضروری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم مقدمہ کیا کر دیں گے، شروع کر دیں گے، اور مقدمے میں جو آپ نے ابحاث ذکر کی ہے ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پر تفصیل سے کلام کی ضرورت ہو وہاں تفصیل سے کلام کیا جائے، اور جہاں پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے آگے بڑھا جائے۔